السلام علیکم. چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم. آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ. پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ. کھانا کھانے آپ لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں. وہ تو بہانا چاہتا ہے کہ گیور کیسے بنتا ہوں. کچھ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کچھ ہے؟ سب کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ بولنے والوں میں جنت میں نہیں جائے گا. کم از کم ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ سیکنڈ کلاس کے بچے کو میتھس کرا سکتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کم از کم اتنی نالج ہے کہ she can teach to a student of third grade. Am I right? تو اپنا ٹائم دینا ان کو, but she don't want to give the time. تو giving something, تو وہ giving میں صرف پیسے ہی آتے ہیں. No. There are several, whatever you have. The question is whether you are aware that کہ میرے پاس ہے کیا. آپ مانو کہ بھی ایک نام دینے کو تیار نہیں ہوتے. So it becomes your duty. If today you got something from somebody, you can go home, talk to your family. That is your share of giving that you are giving to your family, to your younger brothers and sisters. जिस neighborhood में आप होते हैं, वहाँ हर एक को कुछ न कुछ मेरी बात मौजूद होता है. देगा वो. याद रखिए, हम जब मर जाते हैं तो मर जाते हैं. हम कुछ नहीं कर सकते. Agree? इंसान cannot do anything once he or she will last, right? लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू होती है. What's that? What's that? जी? Good deeds. Good deeds. For example, giving something what? 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, not necessary. अगर मैंने इनको पढ़ाया था जिसकी वजह से वो पढ़कर डॉक्टर बन गए, मिसाल के तौर पर, तो अब वो जितने मरीजों का इलाज कर रही है उसका सवाब तो उसको मिलेगा. फर्क तो नहीं मैटर. लेकिन चूंकि उसको डॉक्टर बनाने में मेरा रोल था, तो जितने मरीजों का इलाज करती जाएगी मेरा विषय उसमें आता है. बहुत बड़ा रोल रहा. उसके बाद पता नहीं आप क्या मायूस किया है, गमज़दा किया होगा जब कोई आउट हो जाता है तो आपके बॉल के थ्रू करने से. And not only that, after retiring, I should not use the word retiring, but still, after leaving the active cricket, he is still involved in several philanthropic organizations. हमको बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से इतना टाइम निकाला है और बेंगलुरु से यहाँ पर आए हैं. He is really a strong motivator, problem solver, and loves to deal with the students. गिरमानी साहब, आप क्या बोलें? अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा कम सुनाई देता है. अस्सलाम वालेकुम. देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर शौकत अली बिरला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को हेल्पिंग हैंड्स who have been genuinely helping hands to, in particular, our Shia community. I was given to understand that all the students here are, hi, thank you very much.
Because I was wondering whether I'm addressing to a darker place or with the seniors. But now the junior Captain Kapil Dev, a big statement he made in the very first meeting of our World Cup match. तालियां बजाने से दूर मत होइए. It's a good exercise for your blood circulation as well. So put your hands together for all of us. Appreciating the good work you're doing, do not hesitate to compliment with a huge round of applause. Let me hear it very loudly. All put your hands together for all of us. जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत मिर्ज़ा हेल्पिंग हैंड्स का मैनेजिंग ट्रस्टी आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह के फजल करम से हमारे 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं हेल्पिंग हैंड्स को स्टैब्लिश हुए। 1 पॉइंट एजेंडा था कि किस तरीके से हमारे बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करके उनको मुलाजिमत तक पहुँचाएँ, तक मदर एंड चाइल्ड, विडोज़, ऑर्फन्स, माइक्रो बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज खुसूसियत के साथ यानी 12 मई पीर का दिन है, हमारा हर साल की तरह समर प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है जो 12 मई से 18 मई तक इमाम सदीक हॉल इबादत खाने हुसैनी में रहेगा। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर एसएससी पास स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट के ईयर 1 स्टूडेंट्स के लिए होता है, ताकि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद अपना जहन तैयार करें कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं और बनना क्या चाहते हैं। आमतौर पर जहन में सिर्फ 2 बातें होती है बच्चों के, या तो उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जिससे हो सकता है कि हमारे बच्चे नावाकिफ हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि एक थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ा सा अच्छा सा वक्त देकर उनको पहले उजागर किया जाए कि कितने मौजूआत हो सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन का उनको टाइम दिया जाए। उनके अंदर जो खौफ, बेचैनी होती है किसी नए आदमी से बात करने के लिए, उसको दूर करके जब हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ अलहदा गुफ्तगू करते हैं, तब हमको अंदाज़ा होता है कि वाकई ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं और इनको क्या करना चाहिए। आज जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करने का प्लान बनाया है, ये 2 बजे से शाम को 6:30 बजे तक इबादत खाने में रोज़ाना रहेगा। प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि 2 से 3 एक सेशन, 3 से 4 एक सेशन, 4 बजे से 4:30 बजे तक ब्रेक होता है जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते हैं, और 4:30 से 5:30 एक सेशन, यानी 3 सेशंस हो गए। अब 5:30 से लेकर 6:30 तक रोजाना एक क्विज होता है जो डिपेंड करता है हमारे पहले 3 सेशंस पर, ताकि हमको अंदाजा लगे कि हमारे बच्चे किस हद तक सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। और अट्रैक्शन पैदा करने के लिए इन लोगों के वास्ते काफ़ी नकद इनामात रखे जाते हैं। I can say to the extent of more than 50,000 rupees we have kept aside for the cash prizes for the students who will be the winners for this 5 to 6 day summer program. आज खुसूसियत के साथ सबसे पहला सेशन खुद मैं लूँगा, जिसमें एक तरह से वेलकम एड्रेस है और हेल्पिंग हैंड्स की एक्टिविटीज़ को आने वाले स्टूडेंट्स को बताना है कि हमारा मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उनके जहनों में भी ये बात पैदा की जाए कि उनकी जिम्मेदारी फ़कत ये नहीं है कि उनको लेना है, हमारा काम हकीकत में देना है। तो आज जो बच्चे हमसे लेने वाले बन रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके जहन में बात पैदा की जाए कि आगे चलकर उनको देने वाला बनना है। जन्नत में जाने के लिए लेने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। दूसरा सेशन होगा
جس کا موضوع ہے ایسپائر ٹو انسپائر، اور اس کے لیے ہم نے پدم شری جناب ڈاکٹر سید کرمانی صاحب کو بلایا ہے، جو انڈیا کے مشہور و معروف کرکٹر ہیں، بنگلور سے وہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ مخاطب کریں گے 4 بجے سے 4:30 بجے تک، جسے ہم نے کہا کہ بریک ہوگا، اور پھر 4:30 سے 5:30 کا سیشن ہے، اس کو لیں گی سارہ فاطمہ جو ڈیلائٹ میں کام کرتی ہیں، اور ان کا موضوع ہے اپرچونیٹیز ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اور پھر کوئز ہوگا۔ اسی طریقے سے کل ویل بینگ پر اوشا شری کا سیشن ہے، پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہے زینب حسن کے طرف سے، اور ایموشنل انٹیلیجنس ہوگا مسز سید رباب۔ وینسڈے کے دن پورا دن ایک ہی سیشن ہے جو کریٹیوٹی پر ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم سیشن ہوتا ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر کتنی ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں اور ابھارنا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ ایک ہی سیشن ہوتا ہے مکمل طور پر، اس کو روی تلوری صاحب لینے والے ہیں۔ تھرسڈے کے دن پہلا سیشن ہوگا ڈاکٹر عابد مرزا کی طرف سے، جو اومیگا ہاسپٹل میں سرجیکل آنکولوجسٹ ہیں۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کم عمر بچوں کے درمیان کافی ماؤتھ کینسر ہوتا جا رہا ہے، جس کی حقیقی وجہ گٹکا ہے، تو اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے امپیکٹ آف گٹکا ایٹنگ۔ اس کے بعد کیریئر ایکسپلوریشن پر امینہ حسین جو HDFC کے مینیجر بولیں گے، پھر صدر مرزا جو نیٹ ورک انجینئر ہیں وہ بتائیں گے کہ انجینئرنگ کے کیریئر کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اور جمعے کے روز ڈائٹیشین کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، مس فریسہ فاطمہ، جو ڈی کوڈنگ نیوٹریشن لیول کے عنوان پر بچوں سے مخاطب ہوں گی۔ اور پھر ایک اور سیشن ہے جس پر بچوں کو جو کنفیوژن ہوتا ہے کہ سائنس پڑھیں کہ میتھس پڑھیں کہ کامرس پڑھیں، بہت سارا کنفیوژن ہے جب ہم لوگ 1-to-1 ہماری آفس میں بات کرتے ہیں، تو ان سارے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے موضوع ہی رکھا ہے پلیز لسن ٹو می اف یو آر کنفیوزڈ، ٹاپک یہ ہم نے رکھا ہے، وہ میں لوں گا۔ اور کس طریقے سے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر اس کو بہت اچھا پیش کیا جا سکتا ہے، یہ ایک لائف سٹوری ہے ہمارے پاس جناب ہاشم علی صاحب کی، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے دا اسٹارٹ اپ سٹوری، یعنی بہت ہی کم عرصے میں ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرنا اور اس کو کس طریقے سے فلرش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کے اندر اگر چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے تو اس کو بھرا جا سکتا ہے۔ ہفتے کے روز مینٹل ہیلتھ پر 2 گھنٹے کا سیشن ہے، پروفیسر رفعت رضیہ، یہ انوراگ یونیورسٹی کی نرسنگ کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور پھر دوپہر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پروفیسر سمین فاطمہ بچوں سے مخاطب ہوں گی۔ اتوار کے روز کوئی معقول سیشن تو نہیں ہوگا، لیکن ایوارڈ سیریمنی ہے، جو تمام پروگرام میں بچوں نے کوئز کے اندر اپنی اپنی مہارت دکھائی ہے، ان کو ان کی پیرنٹ ساتھ بلا کر ان کو کیش پرائز پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پدم شری جناب SM عارف صاحب نے مہمان خصوصی کے طور پر آنے کا اتفاق کیا ہے، جناب افتخار حسین صاحب سیکرٹری فیض احمد ٹرسٹ، اور پیرنٹس کے ساتھ مل کر ہم یہ پروگرام کیمپ کی اختتامی تاریخ کیا ہے؟ کیمپ 12 مئی سے 18 مئی تک ہوگا، روزانہ دوپہر 2 بجے سے شام کے 6:30 بجے تک۔ اتنا یاد رکھ لیجیے کہ اگر کوئی ایک لڑکا ہمارا ایک سیشن مس کرتا ہے تو اس کے بعد سے اینڈ آف دا سیشن تک پھر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی معقول ایمرجنسی بچے رہی ہو۔ سر اس میں حصہ لینے کے لیے کیمپ میں کچھ مخصوص بچے ہیں یا کوئی عام خاص آ سکتے ہیں؟ کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے بلا لحاظ مذہب و ملت، صرف کنڈیشن یہی ہے کہ لڑکا 10th کلاس اس سال پاس کر رہا ہو اور انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اس نے پاس کیا ہو۔ یہ اپروچ ہونا ہے تو سر آپ کے آفس سے آنے میں آسان طریقہ تو تھا کہ ہم نے لنک کافی پاپولرائز کیا تھا کہ لڑکے اپنے گھروں سے، راستے سے، کہیں پر بھی موبائل فون کے ذریعے رجسٹر کر سکتے تھے، اور نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے آفس آ سکتے ہیں۔ چونکہ آج پہلا دن ہے تو تھوڑا سا موقع ہم نے دیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو 2 بجے کے پہلے اگر عبادت میں آ سکتے ہیں اور انہوں نے رجسٹریشن اگر نہیں کیا ہے تو بھی وہاں کرتے ہیں، مگر آج کے بعد پھر کل سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہیلپنگ ہینڈس ایک بہت ہی زبردست اور کامیاب انسٹیٹیوشن ہے جو انسپائر کرتی ہے ابھرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے
کہ بھئی اتنے ویریشن پروفیشنز جو ہیں، یہ جو کیمپ ہر سال جو ہوتی ہے ابھرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم ہے یہ، اور اسٹوڈنٹس کو آنر کرتے ہیں ہیلپنگ ہینڈز ہمارے ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب. ہی از دی مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ ہو از ڈوئنگ ہیومن سروس to the students to pick up whatever profession they would like to be. Calling, inspiring, motivating speakers of various disciplines. Kya baat hai? So that the students get inspired and they should start aspiring to lead and become good students. So this is what Shaukat Ali Mirza Sahab doing, Dr. Shaukat Ali Mirza. I wish him every success and may God Chaharda Masumeen alayhi salam इनको सही सलामत रखे और तूल उम्र के साथ ऐसी खिदमत में शिरकत लेने का, हौसला अफजाई करने का हमारी दुआ है कि शौकत अली डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब की सेहत में इजाफ़ा हो और खिदमत में इजाफ़ा हो. इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया. अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.